تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب پیارے آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز بلائی کو حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز رب کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بلائی سے مراد تقوی اور فرمانبرداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مال مسلمانوں کو محبوب ہوا اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ رب کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ اس آیت کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں بلائی سے مراد جنت ہے، جنت ہے۔ یعنی اگر انسان رب کی راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بہت مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں سب سے زیادہ اپنا باغ پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے، تو آپ نے اپنے اموال میں، اپنے مال و دولت میں، اپنے عزیز و اقربا میں سب سے زیادہ جسے پسندیدہ پایا وہ آپ کا باغ تھا۔ تو آپ نے وہ باغ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ باغ میری طرف سے رب کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا باغ قبول فرما کر آپ کو فرمایا کہ جا کر یہ باغ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، کہ جا کر یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے لیے ایک باندی خریدو، جب انہوں نے باندی خرید کر بھیجی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو رب کی راہ میں آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ مجھے میری باندی بہت پسند تھی، لیکن میں نے اپنی پسندیدہ چیز کو رب کی راہ میں آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی کہ تم ہرگز اس وقت تک بلائی کو حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو انہوں نے اپنے اموال میں دیکھا کہ مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو سب سے زیادہ اپنے قریب پسندیدہ پایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ یہ میرا گھوڑا قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ گھوڑا لے لیا، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھوڑا عطا فرما دیا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ تھوڑے پریشان ہو گئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ گھوڑا رب کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زید بن حارثہ، تمہارا یہ گھوڑا رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے، تمہارا یہ صدقہ رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شکر بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ شکر کی بوریاں خرید کر وہ رب کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ اور آپ کو صحابہ اکرام نے عرض کیا
کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے بدلے میں کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، کسی کو آپ دینار دے دیں، کسی کو آپ اشرفیہ دے دیں، کسی کو آپ لباس دے دیں، یا جس کی کوئی حاجت ہے وہ حاجت آپ پوری فرما دیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ پسند شکر ہے، اس لیے میں رب کی راہ میں سب سے افضل یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ رب کی راہ میں خرچ کروں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیہ مبارکہ سنی تو میں نے دیکھا کہ رب کی نعمتوں میں سب سے زیادہ مجھے کون سی نعمت پیاری ہے، کہ میں نے یہ دیکھا کہ رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے مجھے کون سی نعمت سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے پایا کہ میری ایک باندی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، وہ باندی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ باندی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے وہ باندی اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کے بعد اگر میں اس کو واپس لٹا سکتا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ مجھے میری اموال میں سے سب سے زیادہ پسند جو چیز ہے وہ خیبر کی زمین ہے، وہ خیبر کی زمین ہے۔ تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ میں اس کا کیا کروں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آپ اس کا مال جو ہے وہ رب کی راہ میں وہ صدقہ کر دیں، آپ اس کا مال جو ہے وہ رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، اور اس کا اصل جو ہے وہ آپ خود رکھ لیں۔ اور ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ آیا ہم اللہ کی راہ میں ردی یا بیکار یا نقارہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، یا پھر جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں جیسا خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا ہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔